چاہتے ہو، دائرۂ اسلام میں آنا چاہتے ہو، تو وہ کس قسم کا ایمان ہو؟ وہ ایمان جو میری بارگاہ میں قبول ہے، وہ ایمان لانا۔ یا اللہ وہ ایمان کیسا ہو؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو میرے ان صحابہ، میرے نبی کے ان صحابہ کی طرح ایمان لانا۔ یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے ہدایت کا جو ذریعہ قرار دیا ہے اپنے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لانے کو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جہاں پہ علامہ وقار جلالی صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام کیا ہے، نقطۂ عروج تھا، یہاں پہ فرما رہے تھے کہ عزتیں ملتی ہیں نبی کی محبت میں آ کے۔ جس قدر نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت گہری ہوگی، اتنا اللہ تمہیں عزتیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی بات کو ختم کر کے میں آپ حضرت علامہ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ تو دوستان گرامی، کل میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عزتیں میرے نبی اور نبی کے در والوں اور گھر والوں کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے سگے 3 چچا ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے چچا کا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے دائرۂ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ ایک بدبخت ایسا ہے کائنات کی دھرتی پہ کہ جس پہ قرآن نے پوری سورہ کی صورت میں مذمت فرمائی ہے، اور اس کا نام ہے ابو لہب۔ یہ بھی میرے حضور کا سگا چچا ہے، لیکن ایمان قبول کر کے دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، تو خالق کائنات نے اس کی مذمت میں پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اور ایک حبشہ کا غلام رہنے والا ہے جس کا نام ہے بلال حبشی۔ وہ حبشہ کا غلام، عربی کے اندر حبشی کہتے ہیں مسلی کو، وہ حبشہ کا رہنے والا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو گیا۔ میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جو آج ہر گہرے کو، نتھو گہرے کو، آج کسی گھوڑے شاہ کو اپنا پیر مان رہے ہیں، آج کسی گونگے شاہ کو اپنا پیر مان رہے ہیں، آج جو بھی پیری مریدی کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے بھولے والے سنی اسی کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ ارے عزتیں ملتی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے ملتی ہیں۔ سگا چچا ہے، میرے مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لایا ہے تو رب کائنات نے اسے بھی آگ میں داخل نہیں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبی کے علیہ السلام کا سگا بیٹا ڈوبنے لگا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آل اور میرا بیٹا ڈوبنے لگا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں ہے، تیرا بیٹا ہے لیکن آل میں سے نہیں ہے۔ آل کا رب خالق کائنات نے اس کا انکار فرمایا ہے کہ تیرا بیٹا ہے لیکن حضور کے سگے چچا ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے چچا ہونے کے باوجود اللہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ان کی مذمت فرمائی ہے۔ کیوں مذمت فرمائی؟ کہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پنڈا اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہے۔ ادھر حبشہ کا غلام جو میرے مصطفیٰ کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے، جان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، حبشہ کے آگے میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم میں راج میرا جب واپس پلٹے تو آگے بلال حبشی سے کہتے ہیں بلال آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جب سینے سے لگایا تو کائنات والے حیران ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عزتیں کس سبب سے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر رہا تھا، مجھے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا جا رہا تھا، میں نے اپنے آگے سواری کی لگام پکڑے ہوئے کسی غلام کو دیکھا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرا بلال حبشی میری سواری کی غلام پکڑ کے، لگام پکڑ کے جنت میں میرے آگے آگے جا رہا ہے۔ ارے دوستان گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غیر بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے تو خالق کائنات عزتیں عطا فرما دیتے ہیں کہ نبی بعد میں جنت میں جائے گا، نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے بلال حبشی پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور اپنا اگر غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالے تو خالق کائنات اسے آل کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، بلکہ تبت یدا ابی لہب کی صورت میں پوری سورہ مبارکہ اس کی مذمت میں نازل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اصحاب کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کی بھی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔